بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مجان الادب سے آج کا سبق۔ وقال بعضهم، ان میں سے ایک نے کہا، وما اہل الحیات لنا باہلی ولا دار الفناء لنا بداری، اور زندگی والے، زندہ رہنے والے ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، اور نہ ہی فنا کا گھر ہمارا گھر ہے۔ مطلب اہل الحیات جو باحیات ہے، زندہ ہے، اہل جو رشتہ دار ہے، دار الفنا فنا کا گھر یعنی دنیا۔ تو یہ عبارت اس طرح سے، اہل الحیات زندہ رہنے والے، ما لنا باہل ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ولا دار الفنا لنا بداری، دار الفنا فنا کا گھر یعنی دنیا، لا لنا بدار ہمارا گھر نہیں ہے۔ وما اموالنا الا عواری سیأخذها المعیر من المعاری، اور ہمارے مال منگنی کے علاوہ کچھ نہیں، عنقریب منگنی پر دینے والا اس شخص سے لے لے گا جسے منگنی پر دیا ہے۔ تو یہاں لفظ عواری جو ہے، اس کا اعراب بظاہر لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے، حالانکہ یہ مجرور نہیں ہے، یہ وزن شعری کی بنیاد، جیسے کہ اوپر گزرا پہلا شعر بِأَهْلِ، تو اسی طرح اسے بھی عواری کر دیا۔ تو یہ مجرور ہے نہیں، لیکن وزن شعری کی بنیاد پر اس کو عواری کر دیا۔ اب لفظ عوار، معیر اور معار کی تشریح دیکھتے ہیں لغوی۔ لغت میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا لفظ عوار کا معنی معجم الغنی میں عاریۃ جمع عوار، عوار کی واحد، عوار کا واحد عاریہ ہے اور عاریہ کی جمع عوار ہے۔ معنی کیا ہے؟ ما تعطیہ غیرک علی ان یعیدہ الیک، وہ شے جو تم کسی کو دو اس شرط پر کہ وہ تمہیں لوٹا دے۔ اور دوسرا ہے معیر، یہ باب افعال سے اعار یعیر اعارۃ کا اسم فاعل معیر ہے۔ اعارہ الشیء معنی کیا ہے؟ اعارہ الشیء اے اعطاہ ایاہ شرط ان یعیدہ لہ، کہ اس نے اسے کوئی چیز دی اس شرط پہ کہ وہ اسے لوٹا دے۔ تو اس دینے کے عمل کو، اس دینے کے عمل کو، منگنی پر دینے کے عمل کو اعارہ یعیر اعارۃ کہتے ہیں، یہی ہے اس کا فعل، اور اسی سے اس میں فاعل معیر آتا ہے، اور اسی سے اس میں مفعول معار آتا ہے۔ تو معیر جو منگنی پر دے، اور معار جسے منگنی پر دیا جائے۔ اب اگلا شعر ہے وقال الفقیہ الباجی، فقیہ باجی نے کہا، فَإِن كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا، کہ اگر مجھے یہ یقینی طور پر معلوم ہوتا بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي كَسَاعَةٍ، کہ میری پوری زندگی ایک لمحے کے برابر ہے، ایک لمحے کی طرح ہے۔ تو یہاں پر لفظ ساعہ جو ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سی تفصیل لغوی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ لفظ ساعت کا ایک نہیں کئی ایک معنی ہے۔ معجم الوسیط میں آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا الساعۃ جزء من اجزاء الوقت، وقت کے ایک بڑا وقت ہو، اس کا ایک جز جو ہے، اس جز کو ساعہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پورا 1 گھنٹہ ہے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ ہے، تو اس میں سے 1 گھنٹہ نکال لیں تو یہ ساعہ ہے۔ تو ساعہ یہ 60 منٹ کو بھی کہتے ہیں 1 گھنٹے کے معنی میں، والحین اور ایک لمحہ کے، ایک لمحے کو، اور ابھی کو بھی کہتے ہیں۔ ساعہ یعنی ابھی، وَإِن قَلَّ یا اس سے بھی کم ہو، یعنی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک لمحہ ہے یا اس سے بھی کم۔ اب لمحے سے کم کیا ہوگا، سیکنڈ سے کم کیا ہوگا، تو یہ بہت ہی کم وقت کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اور 1 گھنٹے کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اور گھڑی کو بھی ساعہ کہتے ہیں جو ہمیں وقت بتاتی ہے۔ یہ لفظ ساعہ قرآن مجید میں جو معنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا معنی ہے ایک لمحہ، اس حوالے سے، اس معنی کے اعتبار سے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کے کئی ایک معنی ہے، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے لمحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی وہ مدت آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ ایک گھڑی
نہ پیچھے ہوں گے اور نہ ہی آگے. تو ایک گھڑی یعنی ایک لمحہ، یہ اس کا ریفرنس تھا قرآن مجید سے. فَلِمَ لَا أَكُونُ ظَنِينًا بِهَا وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ. اب جب پہلے شعر میں بتایا کہ جب اس بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ میری ساری زندگی جو ہے ایک لمحے کے برابر ہے، فَلِمَ لَا أَكُونُ ظَنِينًا بِهَا، تو کیوں کر میں اپنی زندگی کے حوالے سے بخیل نہ ہو جاؤں. وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ، اور اسے نیکی اور اطاعت خداوندی میں گزاروں. اجعلو یعنی بنانا یہاں پر مانا ہے، اس کا مطلب ہے گزارنا. لِمَ لَا أَكُونُ ظَنِينًا بِهَا، تو میں اس کے استعمال میں یعنی زندگی کے استعمال میں یا اس کے یوٹیلائز میں بخیل کیوں نہ ہو جاؤں. یعنی اپنی زندگی کو گزارنے میں بخیل سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو بلا سوچے سمجھے اچھے اور برے کاموں میں گزارنے کی بجائے صرف اور صرف اچھے کاموں میں گزاروں. جس طرح ہم اپنے پاس پیسہ رکھتے ہیں تو اسے کسی برے کام میں، اگر شراب نوشی میں یا جوئے سٹے میں اگر لگا دیں تو وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. کبھی بہت منافع آتا ہے لیکن اس کے بعد کبھی اس کا ڈبل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے ہم پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسے صحیح جگہ لگاتے ہیں، اسی طرح ہماری عمر بھی ہے، زندگی بھی ہے، جس میں ہمیں بخیلی سے کام لینا چاہیے اور اچھی ہی جگہ لگانا چاہیے. لفظ ظنین جو ہے اس کی لغوی تشریح ہم دیکھتے ہیں. الظنین الشدید البخل، یعنی سخت بخالت کو کہتے ہیں. ورنہ لفظ بخیل بھی جو ہے ایک ہی معنی، بخیل بھی لفظ بخیل بھی جو ہے عربی میں ہے اور ظنین بھی یہ لفظ عربی میں ہے، دونوں ہم معنی ہے، لیکن یہ ہم معنی نہیں ہے. بخیل مطلب صرف بخالت جو کرے یہ عام ہے، لیکن ظنین کا مطلب ہے سخت بخیل، یعنی بہت زیادہ بخالت سے جو کام لے اپنے مال میں، اپنے اخلاق میں. ٹھیک ہے. او البخیل بالشیء النفیس، یا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی اچھی چیز کے حوالے سے وہ بخیل ہو، کہ اچھی چیزوں کو چھپا کر رکھتا ہو اور خراب چیزوں کو دے دیتا ہو لوگوں کو. او الحریص علیہ، یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بہت اویئر ہو، بہت بیدار ہو، اس کا خیال رکھتا ہو. اس کی جمع آتی ہے اضنا، اس کی جمع آتی ہے اضنا. اور اسی طرح یہ لفظ ظنین جو ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں بہت ہی مشہور ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قال آخر، ایک دوسرے نے کہا، لا اسعد اللہ ایاما عززت بها دہرا وفی طی ذاک العز اذلالو. اسعد یسعد، اسعاد اس کا معنی ہوتا ہے خوش بخت کرنا، خوش بخت کرنا. ٹھیک ہے. اب عززت جیسے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی لغوی تشریح ہم دیکھتے ہیں. عزہ معجم الرائد میں آپ دیکھیں گے عزہ یعز، اس کا معنی ہوتا ہے عزہ صار، عزہ یعز عزن، عزن و عزتن و عزازتن، یہ فعل ہے عزہ. عزہ کا معنی ہوتا ہے صار عزیزن، یعنی وہ پیارا ہو گیا، وہ پیارا ہو گیا. تو یہ عزہ سے عززتو، عزہ عزہ عزو عزت عزتا عززنا، پھر عززت عززتما عززتما عززتی عززتما عززتمنا عززتو عززنا. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ عززتو ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں لفظ طی ہے، طی، یہ طی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ طی آپ دیکھیں گے تو ملے گا الطی ضمن الشیء او داخلہ، کسی شے کا باطن یا اس کا داخل. ضمن معنی باطن بھی ہوتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے، دونوں معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ آگے داخل آیا تو اس کا مطلب یہ باطن ہے. باطن کہتا ہوں کہ ضمن الشیء او داخل ہو، کسی چیز کا ظاہر یا اس کا داخل. اب اس کا آگے اور تشریح دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. الطی، الطی فی الثوب. اب یہ لفظ طی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ طی کا معنی اردو میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے طے، یعنی کسی بھی چیز کی جو طے ہوتی ہے نا، طے جس کو ہم طے کرتے ہیں، اس طے کو کہتے ہیں. جیسے الطی فی الثوب، یعنی کپڑے میں جو طے پڑ جاتی ہے.
کپڑے میں جو تہ پڑ جاتی ہے اسے ہم تہ کہتے ہیں. ابھی تین یا مٹی یعنی مٹی کے اندر کی چیزوں کو تہ بولیں گے, تہ. اول امعاء یا جو ہماری امعاء سے مراد یہاں پر کیا ہے, امعاء یعنی آنتیں, یعنی جو ہماری آنت ہوتی ہے اسے امعاء کہتے ہیں. تو ان آنتوں میں جو تہ ہوتی ہے, یعنی جو آنتیں ہوتی ہے لمبی لمبی سی ہوتی ہیں, جو آپ ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں, آنتیں وہ لمبی لمبی سی ہوتی ہیں جس میں سے کھانا جو ہے گزرتا ہے. میدا جو ہوتا ہے, میدا کا ایک جز ہوتا ہے جس میں سے کھانا گزرتا ہے. تو لمبی لمبی آنتیں ہوتی ہے. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کئی میٹر کی ہوتی ہے, یہ جو ہے 20-25 میٹر کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کبھی کسی جانور میں نکالتے ہیں کسائی وغیرہ تو ایسے نکالتے رہتے ہیں تو جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ 5 سے 10 میٹر کی ہے. تو یہ کافی لمبی ہوتی ہے, لیکن یہ پیٹ اتنے چھوٹے سے پیٹ میں کیسے ایڈجسٹ ہوتی ہے؟ تو اس کے تہ کر دیا جاتا ہے. تو جہاں سے یہ موڑی جاتی ہے اس موڑ والی چیز کو, جہاں پر یہ مڑی ہے اسی موڑ کو جو ہے تہ کہا جاتا ہے. یہاں پر دیا ہے وہ نحوی ہے مکسرھا, یعنی اس کی ٹوٹن, یعنی جو ٹوٹتی ہے جہاں سے, کوئی بھی شے جہاں سے ٹوٹے اسے ہی تہ کہتے ہیں. الطی الغل او الحقد یطوی فی القلب. اب طی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ غل یعنی حسد, الغل او الحقد یعنی حقد و حسد جو ہے اس سے مراد ہے, جو ہمارے کہاں ہوتا ہے, یطوی فی القلب, جو قلب میں مڑا ہوا ہوتا ہے, یعنی قلب کے اندر, ہمارے دل کے اندر یہ موجود ہوتا ہے, لیکن بالکل لپیٹ کر اس کے اپنے دل میں رکھا گیا ہوتا ہے. یعنی آدمی سوچے کہ غیبت بھی کرتا ہے, حقد بھی کرتا ہے, حسد بھی کرتا ہے, یہ ساری چیزیں, اتنی ساری چیزیں اس کے سینے میں کیسے جمع ہیں؟ تو اسے کیا ہے, موڑ دیا جاتا ہے. ایک مثال بتانا چاہ رہے, کوئی چیز تھوڑی نہ ہوتی ہے حسد وغیرہ جسے موڑ کر دل میں رکھ دیا جائے. اس اطیوں کی جمع آتی ہے اطوا. جیسے کہ ہماری پیشانی پر جو ہے وہ بل پڑ جاتے, تو یہ بل ہے, بل, اسی کو تہ کہتے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے یہاں پر جو ہم نے ابھی پڑھا, العز اذلال. عز مطلب وہی عزت جو عزت میں ہم نے پڑھا. اذلال کا معنی کیا ہے؟ اذل یذل اذلال, یہ باب افعال سے ہے, رباعی ہے, لازم بھی ہوتا ہے, متعدی بھی ہوتا ہے. مصدر اذلال آتا ہے, اس کا معنی ہے لا اعرف لماذا اذلہ بهذه الصورہ, مجھے نہیں پتا کہ اس نے اسے اس شکل میں کیوں ذلیل کیا, یعنی اس طرح سے کیوں ذلیل کیا. تو اذل یذل اذلال کا مطلب کیا ہے؟ ذلیل کرنا, چھوٹا دکھانا, حقیر دکھانا. اذل نفسہ, اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا, مطلب کیا؟ صیرھا ذلیلۃ, یعنی اس نے اپنے آپ کو, اپنی نفس, اپنے ضمیر کو کیا بنا دیا؟ ذلیل بنا دیا. قرآن مجید سورہ آل عمران میں آیت نمبر 26 میں آپ دیکھیں گے, بہت ہی مشہور آیت کریمہ, تعز من تشاء وتذل من تشاء. تو اذل یذل سے تذل صرف یہاں پر آیا ہے, واحد حاضر کا صیغہ, تذل, تو ذلت دیتا ہے. اب آپ دیکھیں ترجمہ, لا اسعد اللہ ایامن, اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کو نیک بخت نہ کرے, عززت بہا دہرا, کہ ایک زمانے تک میں اس میں معزز رہا, میں ایک زمانے تک اس میں, ان دنوں میں, یہ بہا ہا ضمیر کا مرجع ایام ہے, ٹھیک ہے, ان دنوں میں میں معزز رہا. وفی طی ذاک العز اذلال, جبکہ اس عزت کی تہ میں, اس عزت کی تہ میں, یعنی اس عزت کے داخل میں, اس عزت کے اندر جو کیا تھا؟ اذلالو, ذلت تھی, تذلیل تھی. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کا سبق. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے بس اتنا, انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.